مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس بات کا اجماع ہے، یعنی اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے، اہل بیت، سارے ائمہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، اور آج تک 14 صدیوں میں جتنے بزرگ آتے چلے آ رہے ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو ترتیب خلافت کی ہے، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس طرح ان کی ترتیب خلافت ہے نا، اسی طرح ہی ان کی افضلیت کی ترتیب بھی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر خلیفہ تو پہلے ہے مگر ان کا درجہ چوتھا ہے. فرمایا وہ خلیفہ بھی اول نمبر کے ہیں اور ان کا مقام بھی اس امت میں سب سے اول نمبر کا ہے، اور صرف اسی امت میں نہیں بلکہ تمام انبیاء کے بعد. اس امت کی بات نہیں کی، تمام انبیاء کی بات کی. جتنے بھی اللہ نے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا ان سب کے بعد ساری امتوں میں بالاتفاق اور بالاجماع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہلے نمبر پر افضل بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. مختصر میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دیہاتی سے اونٹ کا بچہ خریدا اور ادھار کر لیا، اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. اور یہاں حدیث پاک کے اندر حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے جب حضور کے ساتھ سودا کیا تو حضور نے ادھار فرما لیا. تو جب باہر آیا نا تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واپس بھیجا. آپ نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر یا رسول اللہ زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، اگر آپ ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں تو یا رسول اللہ پھر مجھے میرے پیسے کون دے گا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق عطا کرے گا. جب وہ اعرابی واپس آیا پھر مولا کائنات نے اسے بھیجا، کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ، یا رسول اللہ موت اور زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، اگر صدیق اکبر بھی دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر کون دے گا یہ پیسے، چونکہ آپ نے تو مجھ سے ادھار کر لیا ہے. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے. دوسری بار جب وہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، حضور نے فرمایا عمر فاروق. پھر تیسری مرتبہ جب باہر آیا تو حضرت علی نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر حضرت عمر بھی چلے جائیں تو پھر کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان. پھر جب دیہاتی باہر آیا تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کھڑے تھے. آپ نے پھر اسے واپس بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ اگر حضرت عثمان غنی بھی دنیا سے تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ میرا ادھار نہیں واپس کیا تو پھر مجھے کون دے گا؟ جب چوتھی بار وہ آیا نا تو حضور تو جانتے تھے بھیجنے والا کون ہے اور کیوں بھیج رہا ہے. تو حضرت علی نے تو خود بھیج کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ہیں جس کو میرے آقا نے خود اپنی زبان سے خلیفہ فصل بتا دیا. جب چوتھی بار واپس آیا حضور نے ارشاد فرمایا جو تجھے بھیج رہا ہے پھر اسی سے لے لینا، جو تجھے بھیج رہا ہے پھر یہ ادھار اسی سے لے لینا. تو پتہ چلا کہ ترتیب خلافت بھی بتا دی، اور بتائی کس انداز میں کہ ایک دیہاتی کے ساتھ سودا کر کے، تاکہ امت کو بتا دیا جائے اور عقل مند امت سمجھ جائے کہ میرے آقا نے اگر اپنے ادھار میں اس کو بقایا دینے میں جس طرح ترتیب رکھی ہے یہی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. اور صرف خلافت کی نہیں بلکہ افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے. اگرچہ جزئی طور پہ حضرت مولا کائنات بھی کئی معاملات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، مگر کلیتاً سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے اور سب سے اول ذات بھی حضرت صدیق اکبر کی ہے.